اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائم یعنی آخر و زمان کے گمشدہ اقوات۔ علامات قیامت کے بارے میں صدیوں سے نہ صرف ہمارے علماء اور دیگر مذاہب کے اکابرین نے ہزاروں کتابیں لکھی اور ہر اور دور اور واقعات کے مطابق توجیحات اور وضاحتیں بھی بیان کی۔ جیسا کہ میں نے گزری ویڈیو میں یعنی پچھلی ویڈیو میں دجال کو کسی گدھے کی سواری یا ہوائی جہاز سے تشبیہ دی تھی، لیکن ہوائی جہاز کی جہاز یہاں پر برمودا ٹرائنگل کے سامنے آ جانے سے پہلے اس کی سواری یا اس کی کسی نامعلوم جزیرے پہ موجودگی کے حوالے سے نظریات قطعاً مختلف ہوں گے۔ تمام تر اندازوں کے ساتھ صرف کامل یقین، صرف اس بات کا رکھنا کہ درست علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب کون سی نشانی کس علامت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اور کون سی حدیث کس ماضی اور حال کس نشانی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ انتہائی دشوار ایک ایسا موضوع جو کسی دور میں بھی علماء کا اتفاق نہیں رہا اور نہ ہی آج ہے۔ جیسا کہ چند کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول اور حضرت امام مہدی کی آمد اور فتنہ دجال قرآن شریف میں موجود نہیں، اس لیے ان کی صداقت سے کچھ شخصیات مکمل انکار کرتی ہیں، لیکن ان محدود تعداد میں شخصیات کو احادیث یا سنت کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، حضرت امام مہدی کی آمد اور فتنہ دجال قرآن شریف میں ان کا تذکرہ قرآن شریف میں موجود کیوں نہیں؟ ان کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ گفتگو کروں گا، لیکن تاہم اہم ضروری سوال جو ہر دور میں پوچھا جاتا رہا اور آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر الزمان کی علامات متوسطہ یعنی درمیانی دور کی علامتیں اور علامت کبریٰ یعنی بڑی آخری دور کی علامتیں اور علامت متوسطہ علامات کبریٰ کی طرف کس وقت بڑھیں گی، اور آج ہم کس دور میں کھڑے ہیں یعنی جب بڑی نشانیاں یعنی علامت متوسطہ علامت کبریٰ کی طرف کس وقت بڑھیں گی۔ اس کا بھی قطعاً جواب دینا مشکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں ابن سیاح پہ دجال ہونے کا گمان صدرا تھا۔ ایک لڑکا تھا، یہودی لڑکا تھا، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی نماز جنازہ بھی مسلمانوں نے پڑھائی، حرمین میں رہا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی نماز جنازہ بھی ابن سیاح کی مسلمانوں نے پڑھائی۔ اور اسی طرح عیسائی رہب تمیداری جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ایک عرصے تک انہوں نے ایک غیر باد جزیرے پہ ایک جانور انسان کی موجودگی کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ ایک عرصے تک وہ جزیرہ بحیرہ روم یا بحیرہ عرب کے قریب تصور پایا جاتا رہا۔ اس وقت برمودا ٹرائنگل یا ڈیول سی سامنے نہیں آئے تھے۔ جب وہ سامنے آئے تو علماء کا ذہن اس طرف گیا، لیکن جہاں اس کی موجودگی میں اختلاف برقرار، بہتر علماء کی نظر میں دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور غالب تب اس کو کوئی بڑا صدمہ یا اس کی پیروی کرنے والوں کو یہودیوں کو تب کوئی بڑا صدمہ یا شکست ہوئی ہوگی جس سے دجال کو غصہ چڑھے گا، اور کئی اہل علم کے قریب جہاں دجال کہہ دے نہ تو وہ برمودا ٹرائنگل ہے نہ ڈیول سی، اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ خود ملک برطانیہ ہے، اور یہ بھی جہاں بہت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ انگلینڈ ہے۔ اور یہ بھی دلیل سامنے آئی کہ برطانیہ بھی بحر متوسط کے پار کچھ ایک ماہ کی مسافر کی دوری پہ ہے۔
ایک ماہ کی مسافر پہ دوری پہ ہے جہاں پہ اس دور میں تمیداری گئے ہوں گے، اور وہ ایک ماضی کے ایک جساسہ نامی ایک عجیب شخص جانور انسان کی جب ملاقات کی تشبیہ دیتے ہیں تو بیان کرتے ہیں آج بھی برطانیہ جاسوسی اور سراغ رسانی پہ کمال رکھتا ہے۔ اور جو علماء یہ نظریہ پیش کرتے ہیں، علماء وہ اس کی تشریح کو مزید آگے بڑھاتے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جب دجال رہا ہوا اس نے ایسے دن اپنا کام شروع کیا جس کی مدت 1 سال تھی، ایک دن کی مدت 1 سال تھی، اس لیے اتنے طویل دور دجال برطانیہ میں رہا، اور برطانیہ اتنے طویل دور برطانیہ دنیا کی حکمراں ریاست رہی، اور پوری دنیا کا مالیاتی نظام بینک آف انگلینڈ کے ذریعے میں قابو رہا، پوری دنیا کا نظام۔ اور جب طاقت کا مرکز سے برطانیہ سے امریکہ گیا، 2 بڑی جنگوں کے درمیان، تو دجال کا ایک دن 1 مہینے کے برابر ہو گیا، اور دجال برطانیہ سے امریکہ چلے گیا، یہ ایک نظریہ پیش ہوتا ہے۔ اور پھر نئی معاشی نظام میں فارم کی جگہ ڈالر اور لندن کی مرکزیت واشنگٹن چلے گئی۔ حالانکہ حالات ہوئے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار جنگ ختم ہوئی تو واشنگٹن کو پورے یورپ اور برطانیہ کی معیشت سنبھالنے کے لیے مارٹر پلان کا اعلان کرنا پڑا۔ لیکن جس طرح برطانوی عوام بھی حیران تھے کہ کیوں ہر وقت ان کی حکومت یہودی ریاست کی حمایت کرتی رہتی ہے، اسی طرح امریکی عوام بھی آج حیران ہے کہ کیوں ہر وقت ان کی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے سے نکاسر ہے کیوں امریکہ نے ہی ساری دنیا سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر کے باقی دنیا پہ بھرپور دباؤ ڈالا کہ بھرپور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ کیوں امریکہ اسرائیل کی وحشیانہ پولیسوں کی ہر وقت حمایت کرتا رہتا ہے؟ کیوں امریکہ نے کبھی مغرب نے اسرائیل کی غیر قانونی نیوکلیئر ہتھیار ہونے کی وجہ سے کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ یہ جو نظریہ چند علماء یہ نظریہ پیش کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کیا بات ہوئی، دجال کیا امریکہ میں رہتا ہے؟ پھر وہ وضاحت کرتے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اب اس کی ایک دن کی مدت 1 ماہ، پہلے 1 سال تھی جب برطانوی میں رہا تھا، اب اس کی ایک دن کی مدت 1 ماہ، اور ایک دن آئے گا کہ اس ایک دن کی مدت 1 ہفتے کے برابر چل جائے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب امریکہ کی جگہ اسرائیل دنیا کی حکمراں ریاست سنبھالے گی، اور پھر یہودی اسے اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے، اور پھر وہ ایک باقاعدگی سے انسانی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس وقت وہ دنیاوی نظروں سے اجلے اور خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کی آمد پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے انہیں کوئی دلچسپی نہیں جن کا ذکر مسلمان کرتے ہیں کہ دجال سے پہلے حضرت امام مہدی کی آمد ہوگی اور باقی ساری باتیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو نظریہ بتایا کہ چند علماء جو نظریہ پیش کرتے ہیں کہ دجال برطانیہ سے امریکہ، امریکہ سے اسرائیل، اس طرح سے دجال کی پارشی ہو رہی ہے، پھر اس نظریے کو پیش کرنے والے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دجال تمام جدید ترین ٹیکنالوجی پہ قابض بھی ہوگا کہ وہ برطانیہ سے امریکہ، امریکہ سے اسرائیل آ جائے گا، اور یہ ایک نظریہ ہے۔ اور بہت سی شخصیات ان نظریے کو غلط کہتی ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ دجال برطانیہ سے امریکہ، امریکہ سے اسرائیل، اس طرح سے دجال کی پارشی ہو رہی ہے، یہ نظریہ کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دجال کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں کیا فکر ہے؟ تو میں نے عرض کی لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کی بات اس سے بھی زیادہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا کہ دجال سے آنے سے پہلے بارشیں کم ہوں گی، درخت سوکھ چکے ہوں گے، علاقے ویران ہو جائیں گے، اور دجال اس وقت اپنے برائے کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ساتھ لے ہوئے بھوکے لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ دجال کے پاس ہوگا اس کا مجھے علم ہے، اس کے پاس 2 جاری نہریں ہوں گی، اور ایک آنکھوں دیکھا سفید پانی ہوگا، اور ایک آنکھوں دیکھی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، چنانچہ اگر کوئی اسے پائے تو اس کو خود میں ڈالے جس کو وہ آگ دیکھنا، پھر وہ آنکھیں بند کر لے اور سر کو جھکائے اور آگ والے پانی سے
وہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ اسی لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال جن کے ایمان کو گرفتار کرے گا انہیں بھوکا پیاسا پھینکے گا۔ جب پانی پینے کی اجازت ملے گی تو سامنے دو ہے، ایک آنکھوں کی بڑکتا ہوا پانی ہوگا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، ایک آنکھوں کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو حقیقت میں پانی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ لوگ پیاسے پانی پہ تڑپیں گے، جب وہ منہ میں ڈالیں گے پیاسا پانی جو دیکھنے میں آئے گا تو چنانچہ اسی وقت آگ کی لپیٹ آ رہی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ دجال کی شوخیہ باتوں سے بچو، جو کچھ نظر آئے نہ کرو۔ آج مسلمان کی حدیثوں پہ غور نہیں کرتے کہ آج بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم باطل کو سمجھنے کے باوجود اس کا ساتھ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں پہ ٹکڑوں کی بارش ہوتی ہے، اور تیزی سے معاشرے میں مضبوط ہونے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام، اور زندہ رہنے کے لیے تو کیا شیطان سے بھی لین دین ہو سکتا ہے۔ اور دجال کا ظہور خدائی کے دعوے کے ساتھ ہوگا، اور وہ خود کو یہودیوں کا نبی بادشاہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں مختلف شعبے بھی رکھے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ کیا میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں، تو دو شیطان اس کے ماں باپ کے روپ میں آگے کہیں گے بیٹا تو اس کی اطاعت کر لے، یہی تیرا رب ہے۔ 5 جولائی 1996 میں اسکاٹلینڈ میں پہلی بار ایک بھیڑ پیدا ہوئی جو کہ 3 بھیڑوں کی ایک اولاد، ایک بھیڑ سے خلیہ لیا گیا، دوسری میں چڑیا نے، اور تیسری بھیڑ نے اسے جنم دیا، اور یہ تاریخ میں ڈولی دا شیپ کہلائی، اور یہ بھیڑ 6 سال تک زندہ رہی اور مر گئی۔ اور سائنسی دنیا میں ایک اختلاف سا دفعہ ہوتا ہے، سائنسدان تیزی سے انسانوں کی کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کی جانب سے اس پہ مکمل پابندی عائد کر دی۔ سوچیں کہ آپ کیا تماشا ہوگا اگر آپ کے ایک خلیے سے لے کے آپ جیسا ایک انسان ہو جائے، اور وہ دوسرا انسان اپنا خلیہ کسی تجربہ کار میں لے کے آپ جیسا انسان پیدا ہو، سوچو کیا تماشا ہوگا۔ اور پھر ایک آپ کے بڑھتے ہوئے والدین، دوست یا رشتے دار کا خلیہ لے کے، اور یہ سائنسی صاحب سے ہٹ کے مردوں کو زندہ کرنا اس ٹیکنالوجی سے نہ کہا جائے گا، اور کیا دجال سے تشبیہ کی جا سکتی کہ دجال مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرے گا۔ اگر آج اس دور کے حساب سے دیکھا جائے تو یورپن کنٹریز میں انسانوں کی کلوننگ پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سائنسدان بہت تیزی سے تحقیق کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی گفتگو میں دجال کے قبضے میں پانی کی نہروں کا بھی ذکر کیا تھا، اور ہمیں آخر الزمان میں پہاڑوں پہ رہائش اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو پہاڑ جدید ترین ٹیکنالوجی سے پاک رہیں گے وہاں یہ فتنہ مکمل طور پہ غائب رہے گا۔ تبھی کچھ علماء کے نزدیک آج آپ کو مختلف پہاڑی علاقوں کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہوتی نظر آئے، خصوصاً وہ علاقے جہاں پانی کے قدرتی ذخائر ہیں، جہاں چشمے، دریا، نہریں وغیرہ۔ ایک دور میں وہاں پہ لوگ فلیش کو تشریح نہیں کیا کرتے، لیکن کچھ عرصوں میں وہاں کے لوگ بھی آپ کو غیر ملکی ملٹائی نیشنل کی تیار کردہ منرل واٹر کی استعمال کرتے نظر آئے۔ وجوہات تلاش کریں تو آپ کو بھرپور پروپیگنڈے کا دور نظر آئے گا کہ قدرتی پانی پینے سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گویا ایک غیر محسوس لیکن انتہائی منظم داخلی دنیا کے نیچے پانی پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور لوگ تیزی سے تازہ پانی کا استعمال چھوڑ رہے ہیں اور بوتلوں اور ٹینکروں میں بھرا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ ظہور دجال سے پہلے عام انسان کے ہاتھ سے پانی نکل کر غیر ملٹائی نیشنل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
اور ایک آپ بات یاد رکھیں، جو دجال پر ایمان لائے گا وہ کافر اور مشرک۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، تو ہم نے پوچھا کہ زمین پہ اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے دکھے گی۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اس پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ سمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے اور زمین کو حکم دے گا کہ نباتات اگائے، اور شام کے وقت جب جانور چراگاہوں سے لوٹ کر واپس آئیں گے تو وہ موٹے تازے نظر آئیں گے، اور یہ اس قوم کا دجال پر ایمان لانے کی صلاح ہوگا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس چلے جائے گا اور انہیں خود پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت سے انکار کر دے گا۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا، لوگوں پر کہنسالی مسلط ہو جائے گی، ان کے مالوں میں سے کچھ ان کے پاس نہیں رہے گا۔ دجال ویران علاقے کی طرف چل جائے گا، دجال ویران علاقے کی طرف چل جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اٹھائے، تو زمین اس طرح اپنے خزانے جمع کر کے نکالے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑے مکھیوں کی۔ تو کیا پورے عرب کا موسم نتیجتاً پیدا ہوتی سالی قحط، طوفان، زلزلے، بجلی کی بریک ڈاؤن کیسے بھی قابو پایا جا سکتا ہے؟ To be the warmest year on record. Road in Russia suddenly alive with a mysterious flash of light. A state of emergency and now at least 7 deaths. It is freezing cold, up to 25 miles per hour, lighting up the downtown Buffalo. An earthquake today in central Japan. Close to 500 were forced. Strong earthquakes with magnitudes of more than a state of emergency in Gaza. Torrential rain has killed at least 3 people were struck by lightning from a total of 3,000. And the shaking is going on in all realms. Even in the scripture, there's a scripture that says, shake yourself. Another ہائر ایکٹیو رورل ریسرچ پروگرام امریکی سائنسدانوں کا ایک ادارہ ہے جو کہ آج تک بھی قائم ہے۔ وہاں پہ نہ صرف موسموں پہ تحقیق ہوتی ہے بلکہ کئی نقادوں کی نظر میں یہ پورے عرب میں نتیجتاً پیدا ہوتی کچھ سالی قحط طوفان کا بھی ذمہ دار ہے۔ ادارے کی جانب سے بار بار ترتیب کے باوجود مسلسل الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے 3.6 میگا واٹ کی طاقتور لہریں آسمان میں چھوڑی جاتی ہیں، چنانچہ اس کی وجہ سے افریقی ممالک میں بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی، ترکی، لبنان، فلپائن سمیت کئی ملکوں میں بجلی کے بھیانک جھٹکے اور کئی طیاروں کا کریش بھی یہیں سے کنٹرول کیا گیا تھا، اور یہ عصر اعظم کا اہم ترین ملٹی ہتھیار ہے جس کے ذریعے جب چاہا جائیں بارش برسا دے اور جہاں بربادی لانا چاہیں وہاں فاف اڑا دے، اور یہ عصر اعظم کا اہم ترین ملٹی ہتھیار ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ قدرتی موسم پہ حتمی قابو پانے کی ایک کوشش ہے۔ حضرت عمرو بن خیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال روح زمین کے ایسے حصے ظاہر ہوگا جو کہ مشرق میں واقع ہے، اور ایسے حصے ظاہر ہوگا جو کہ مشرق میں واقع ہے، جس کے ساتھ لوگوں کے اتنے ہی گروہ ہوں گے جن کے چہرے تہہ بھولی ہوئی ڈال کی مانند ہوں گے۔ قرحصا کے بارے میں جو کہ ایک لشکر حضرت امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا، اور دجال کے امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا، اور اس کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے پرچم ہوگے، اور ہمیں اس لشکر کی حمایت کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اور دجال کے نکلنے کی جگہ شام اور عراق کا درمیانی علاقہ ہے، لیکن وہ دجال خدائی کا دعویٰ غالباً وہ عراق سے کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہو کے عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔
محدثین کا کہنا ہے کہ دروازے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ کے نزدیک یہاں مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ ہے۔ اسرائیل میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں غربت کے درخت نظر آئیں گے جنہیں انگلش میں لیسیم کہا جاتا ہے، اور اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ ہونے کے بعد بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ درخت لگانا شروع کیے ہیں، اور یہودیوں کا ایمان یہ ہے کہ ان کا درخت ہے، یعنی ان کے نبی بادشاہ یعنی دجال کو یہ پناہ دے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی 10 آیات حفظ کر لی اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ اسرائیلی شہر تلوید میں کچھ 15 کلومیٹر مشرق کے جنوب کی جانب ایک 71,000 آبادی رکھتا ایک شہر لوط کے نام سے آباد ہے، جو کہ 5000 سال قبل مسیح کی تاریخ رکھتا ہے، اور 1948 کی جنگ کے بعد عرب یہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اور اسرائیل کا سب سے بین الاقوامی اڈا بنگورین جو کہ ہر سال 15 ملین لوگوں کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے، وہی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم دجال کو شہر لد کے دروازے پہ قتل کریں گے، گویا ممکن ہے کہ وہ وہاں سے بذریعہ طیارہ فرار ہونے کی کوشش میں مارا جائے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شہر لد کے دروازے پہ قتل کریں گے، اور یہ فتنہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا، اور یہ فتنہ تاریخ ثانی کا دجالی فتنہ تاریخ ثانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جس کی خبر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر پیغمبر کو ملتی آئی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شہر لد کے دروازے پہ قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ شریعت محمدی کے مطابق امتی کے تمام فیصلے کریں گے۔ اور کئی علماء کے مطابق دجال اور اس کے ماننے والوں کے قتل کے بعد حضرت امام مہدی بھی ایک دو سال کے عرصے کے بعد وفات پا جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں نکاح بھی کریں گے، اور نکاح بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم روحا کی گھاٹی پہ حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی پہ حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے، یا پھر حج کا عمرے کا احرام کھول کے حج کا احرام دوبارہ باندھیں گے، یا ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں سلیق توڑیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ بھی ختم ہوگا۔ خنزیر کو توڑے جانے سے مراد اور سلیق کو توڑے جانے سے مراد عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیق دے دی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیق توڑیں گے، یعنی دنیا پہ دوسرا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، ہر طرف اسلام ہوگا، عیسائیت اسلام قبول کر لیں گی، دنیا پہ کوئی دوسرا مذہب باقی نہیں رہے گا، اور دنیا پہ کوئی مذہب دوسرا باقی نہیں رہے گا، اور پوری دنیا اسلام کا قبول کرے گی، اور امن و سکون ہوگا، لیکن یہ امن و سکون بہت عارضی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک بہت بڑا فتنہ دوبارہ ایک جنم لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، جو کہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ، جو کہ علامت کبریٰ کی اہم ترین بہت بڑی نشانی، یاجوج و ماجوج کا فتنہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بیت المقدس سے گھیر کے مشکلات سے دوچار کر دے گی۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یاجوج و ماجوج کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اپنے دوستوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔